جب اس کو بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا تو اب پتہ چلتے اس کو کہتے سیکھنا، یعنی نئی چیز اس کے لیے ہوتی ہے۔ جو اس کو پہلے پتہ ہے وہ تو اس کو پتہ ہی ہے، لیکن سیکھے گا تب کہ جب جو پہلے پتہ نہیں ہے اس کے لیے نہیں ہوں گی، عجیب ہوں گی، سوالات ذہن میں آئیں گے، اعتراضات آئیں گے، اشکالات آئیں گے، کیونکہ تبھی سیکھے گا۔ اگر تو وہ پہلے والی چیزیں ہی ہیں تو وہ تو پھر اس کے لیے کچھ سیکھ نہیں رہا۔ اور نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو دعا تلقین کی کہ ربی زدنی علما، کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، وہ تو نبی تھے اللہ کے، اس لیے ان کو یہ فرمایا کہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہم جو گناہ گار ہیں ہمیں یہ بھی کرنی چاہیے کہ ربی زدنی عملا، کہ یا اللہ ہمارے عمل میں بھی اضافہ فرما، ہمارے اخلاص میں بھی اضافہ فرما۔ ہمیں تو اس چیز کی بھی ضرورت ہے، ان کو تو جو ہے اللہ پاک نے وہ عطا فرمایا، معصوم تھے۔ تو آپ کی انشاءاللہ ابھی جو کل سے آج تک آپ اپنی مشق کر رہے ہیں اللہ کے قرب کے لیے، روحانی معراج کے لیے، روحانی نماز کے لیے، اس میں جو چیزیں پیش آتی ہیں بندے کو، سوالات ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ بھی ضرور بیان کریں۔ اور کچھ جو ہے سوال کسی نے بھیجے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے، ان کا بھی میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں۔ اس میں دیکھیں ایک سوال یہ ہے، کیا نماز میں اللہ کے علاوہ کسی انسان کا تصور کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب آپ سنیں، جائز نہیں، بلکہ نماز کمال تک ہی نہیں پہنچتی جب تک وہ نہ آئے دوسروں کا۔ ابھی آپ سنیں گے آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہی تو ہمارا علم ہے نا۔ آپ دیکھیں نا، آپ بندوں کو، بیچاروں کو یہ بتا دیا ابھی اللہ کے علاوہ کسی کا تصور، اللہ کہہ رہا ہے دوسروں کے بارے میں تصور کرو، کیسے؟ اب آپ سنیں کہ نماز میں 10 تصورات نماز نے خود سکھلائے ہیں کہ بندے نے کرنے ہیں۔ اور کیونکہ پہلے سب سے بندے کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ سوچ آتی ہے، تصور، پھر جو ہے سوچ کے بعد پھر اگلا درجہ سوچ اور تصور کا ہے کہ وہ زبان سے بھی کسی کا نام لے لے، یعنی سوچ ذرا کم درجہ ہے، جب زبان سے بولے تو وہ پھر اور واضح ہو جاتا ہے کہ ہاں بھئی اس کے بارے میں صرف تصور سوچنا نہیں ہے، اس کے بارے میں کچھ بات بھی کرنی ہے۔ تو وہ آپ موٹے موٹی بات، یعنی 10 ہی کا کہا گیا ہے، ان کا نہیں تصور کرنا یا مطلب توڑنا ہے تعلق، اور 10 چیزوں کا کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، ان کے بارے میں سوچنا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اب نماز، وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ یہ سوال پیدا ہی تب ہوتا ہے جب نماز کا مطلب ہی نہیں پتہ بندے کو، ورنہ یہ سوال پیدا یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ ابھی دیکھ لیں گے، کسی کے جواب لینے کی ضرورت ہی نہیں، صرف وہ یہ دیکھ لے میں کیا پڑھ کیا رہا ہوں۔ شروع بندہ کرتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے، تیری شان بلند ہے، وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، الحمدللہ رب العالمین، تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، اللہ کے لیے، اللہ کی صفتیں بیان ہو گئی، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی عبادت کا جو کمٹمنٹ، یعنی ایک چیز جو بندے نے نماز میں سوچنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ پاک اور اس کی صفات۔ یہ جو میں نے پڑھی یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ پاک اور اس کی صفات کے بارے میں سوچنا نہیں ہے، صرف تصور نہیں کرنا، بلکہ بولنا بھی ہے، الرحمن الرحیم کہنا بھی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک کہنا بھی ہے، اور وتبارک اسمک کہنا بھی ہے، یعنی صرف سوچنا نہیں، توجہ نہیں، بلکہ کہنا بھی ہے، بولنا بھی ہے، اللہ کو پسند ہے۔ آپ دوسرے نمبر پہ آ جائیں، حضور علیہ السلام کا 5 مرتبہ تصور کم از کم نماز میں جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں، جب بندہ ایک مرتبہ تو وہاں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، تو نبی
سوچ نہیں رہا بلکہ اسے کہا جائے تم بولو بھی، تصور سے بھی اونچی چیز کہ بھئی آپ پر اے نبی آپ پر سلامتی ہو، السلام علیکہ ایھا النبی۔ پھر جو ہے یہ ایک مرتبہ ہو گیا نبی علیہ السلام کے تجارے، جب اس کو کہا جائے کہ بھئی آپ کو ان پر سلام، یعنی کیسے ان پر نہیں بلکہ براہ راست کہ اے نبی پاک آپ پر سلامتی ہو۔ پھر آگے یعنی درود شریف میں آتا ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمتیں بھیج کس پر؟ حضرت محمد مصطفیٰ۔ تو وہ سوچ سے بھی زیادہ آگے چلے گی نا، اس کو کہا جائے نام بھی لو، سوچنا نہیں ہے کہ اللہ تو رحمتیں بھیج ایک ہستی جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے نبی اور ہمارے رسول ہیں، ان پر جو ہے بھیج۔ پھر یعنی درود شریف میں 4 مرتبہ نبی علیہ السلام کا نام آیا نا، صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، پھر اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک، اچھا آگے جو ہے یہ آ گیا۔ تو 5 مرتبہ تو نماز خود کہہ رہی ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں سوچو نہیں بلکہ اس سے بھی اللہ آگے ان کا نام بھی لو زبان سے، پہلے میں اللہ کا نام لے، اللہ کی تعریف کرے، وہ تو کی انہیں، بعد میں نبی علیہ السلام کا بھی سلام بھی کرو اور ان کا نام بھی، یعنی ظاہر ہے جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے تصور تو آ کے ہی پڑھتا ہے، وہی کامل درود شریف۔ نماز وہی مکمل ہوتی ہے کہ جب اس کو ترجمہ بھی آتا ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں میں اس میں۔ تیسری چیز جو ہے یہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنا ہے، ان کو بھی 4 مرتبہ یہ یاد کرو، یعنی ان کا نام آیا، یاد تو ہوتا ہے صرف ذہن میں، لیکن نہیں، پھر اللہ پاک فرمایا نہیں ان کا نام بھی لو، کیونکہ انہوں نے اپنی قربانی دی، اپنی جان کی بھی سمجھ لیں، اپنی فیملی کی بھی، اپنے مال کی بھی، اپنے ملک کی بھی، اپنے بچوں کی بھی، تو بھئی وہ یاد کرو اس ہستی کو۔ تو ان کا بھی یعنی 4 مرتبہ ذکر جو ہے وہ آیا، یعنی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بتایا گیا کہ بھئی نبی علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یعنی ان کا یعنی یہ تمہارا تعلق ان سے پیدا ہونا چاہیے، نماز میں بھی تعلق ان کا نام لینا، ورنہ تو یہ صرف اللہ ہی کا سوچنا ہے، مثال تو کوئی بندہ سوچتا تو پھر تو سبحانک اللہ سے لے کے اللہ اللہ ہی ہوتی سلامت ہی، تو ٹھیک ہے جی، پھر بھائی بندے کچھ نہیں سوچنا، اللہ اللہ کرتا رہے، سبحان اللہ پڑھتا رہے، جسے ہم نماز تسبیح پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تو اللہ نے نہیں رکھا، اللہ نے خود یہ رکھا ہے بھئی ان ہستیوں کا بھی جو ہے تم نے سوچنا نہیں بلکہ تصور بھی کرنا ہے، ان کا نام بھی لینا ہے تم نے، بلکہ نام بھی لینا ہے، عبادت میری ہے لیکن نام ان کا بھی لینا ہے، یہی مطلب تمہارے لیے یعنی ایک وسیلہ ہے، ایک مطلب یعنی نمونہ ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ یعنی انبیاء علیہ السلام سے تعلق پیدا کرو۔ انبیاء علیہ السلام کون ہے؟ بھئی انبیاء کا بھی تصور کرو کون ہے، یہ جو کہا گیا ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو آل ابراہیم کون ہے؟ یہ پنکھا تھوڑا بند کر دیں، سوال ہے، وہاں لفظ آ گئے نا کہ آل ابراہیم کو بھی یاد کرو، تو آل ابراہیم میں بنیادی طور پر تو سارے بنی اسرائیلی ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ انبیاء ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور جتنے بھی موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جتنے انبیاء آل ابراہیم وہ آل ابراہیم وہ ہے۔ پھر بلکہ بتایا گیا کہ تم نے امام حسن، امام حسین، حضرت علی، سیدہ فاطمہ، ان کا بھی یاد کرنا، صرف نبی علیہ السلام کو نہیں۔ کیسے؟ جب بندہ یہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، اگر صرف نبی علیہ السلام کو یاد کرنا ہوتا تصور تو پھر تو بات یہیں ختم ہو جاتی ہے، میں نہیں، یہ بھی پڑھو وعلی آل محمد، تو آل محمد کون ہے؟ آل محمد اولاً تو پھر ان کی اولاد ہی ہے، یعنی امت تو بعد میں آئے گی اس کے اتباع میں،
تو اللہ پاک نے نہیں نبی کو بھی یاد نہیں کرنا صرف یا تصور یا جو بھی ہے، ان کی آل کو بھی یاد ہو رہا۔ آل میں اول جو ہے وہ یہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں، سیدہ ابراہیم، سیدنا امام حسن ہیں، سیدنا امام حسین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ یہ تو اہل بیت کو بھی یاد کرو، ان سے بھی تعلق بندے نے جوڑنا ہے، نماز اس سے مکمل ہوتی ہے۔ اگر وہ آپ مس کر دیں گے آپ کی نماز میں نقص رہ جائے گا۔ آل محمد نہ یاد کریں، آل ابراہیم کو نہ یاد کریں، لفظ نکال دیں تو پھر دیکھ لیں آپ کی نماز میں کتنا کمال آتا ہے۔ یہ ہمیں الٹی پٹی پڑھائی گئی کہ بھائی تم نے صرف جو ہے یہ بھائی ان کو نہیں یاد کرنا۔ جب اللہ پاک نے نبی علیہ السلام تلقین کیا ہے، تم نے یاد نہیں بلکہ پڑھ پڑھ کے ان کے نام لے لے کے تمہیں یاد کر نماز میں ان کا تذکرہ آنا ہے، اس سے نماز مکمل ہوتی ہے۔ ورنہ تو جس طرح میں نے بتایا کہ پھر تو بھئی اللہ اللہ ہی کا تذکرہ ہوتا اور بس باقی کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اللہ پاک نے پھر رکھنا ہی نہیں تھا یہ چیز۔ اچھا اور کیا، صحابہ اکرام کو بھی یاد کرو، شہداء کو بھی یاد کرو، اولیاء اللہ کو بھی یاد۔ یہ 6 7 8 یعنی یہ بھی قسمیں ہیں۔ وہ کون سے کہاں؟ وہ شروع میں ہی جب ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ سیدھا راہ دکھلا، تو اللہ پاک نے وہاں چھوڑ نہیں دیا بھئی سیدھا راہ تو میرا ہے، تو یعنی صراط مستقیم بس یہ ہے اس پہ چلنا ہے، بلکہ نہیں وہاں بھی تذکرہ کیا گیا صراط الذین، اللہ پاک نے فرمایا ان لوگوں کا تذکرہ کرو صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ جن پر میرا انعام یاد ہے، وہ ان کو یاد کرو، ان کے راستے پہ چلنا ہے تم نے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ پاک نے خود ہی فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اللہ نے انعام کن پر کیا ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو ان تینوں کا بھی تذکرہ آ گیا۔ پھر جو ہے قرآن مجید میں خود قرآن مجید یہ مثلا ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یا پھر آگے جو پڑھتے ہیں مثلا قرآن میں ایک بندے نے ولدضالین پڑھا مثال کے طور پر، تو ولدضالین پڑھا آمین، آگے اس نے پڑھی آیت جس میں اللہ پاک فرما رہا ہے، کوئی بھی آیت امام نے کہیں سے بھی شروع کر لی، زمین اسمان میں غور کرتے ہیں میرے بندے، انا فی خلق السماوات، تو مطلب گویا یہ دعوت دیا یہ زمین اسمان میں غور کرو، تصور کرو، سوچو اس کے بارے میں، پھلوں کو، یعنی وہ جو قرآن پڑھا جائے گا تو اس میں وہ چیزیں تذکرہ آئے گا نا اس کے آگے، پھر تو اللہ پاک چاہتا ہے اس یہ بھی نشانیاں ہیں میری، تو تم زمین اسمان میں بھی غور کرو۔ تو زمین اسمان میں بھی غور کرنا بھی عبادت اور عین اللہ کا قرب اس کو مل رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نشانیاں بندہ دیکھ رہا ہے، یعنی اس کی طرف توجہ کر رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے آخرت کی طرف توجہ کرنا، یعنی یہ جو مالک یوم الدین ہے، قیامت کے دن جزا کے دن کا مالک، یا مثلا قرآن مجید میں جنت کا تذکرہ آ گیا، جہنم کا آ گیا، صراط مستقیم کا آ گیا، آخرت کا ذکر آیا، دوزخ کا آیا، یعنی یہ چیزیں وہی بندے نے ذہن میں لانا ہے، تصور تو وہ پڑھ رہا ہے نا امام، مطلب اصل میں تو یہ تو ٹوٹل 10 چیزیں بنتی ہیں اللہ کے علاوہ جن پر غور اور فکر ذہن میں آنا، ان کو پڑھنا یا ان کا نام لینا یا ان کا تصور، یہ نماز مکمل۔ تو اس لیے پھر بندے کی توجہ بھی رہتی ہے اللہ کی طرف بھی کہ اللہ ہی کی مخلوق ہے، اللہ ہی کے نبی ہے، اللہ ہی کے نیک بندے صالحین ہیں، اللہ ہی کی مخلوق ہے، اس میں بندہ غور و فکر اللہ تعالیٰ۔ تو یہ کسی نے آپ کو غلط بات بتائی ہے، جس نے بھی اگر بتائی ہے کہ اللہ کے علاوہ نماز میں ہو ہی نہیں سکتی نماز ایسی، کیونکہ وہ نام ہی دوسروں کے آ رہے ہیں ساتھ بھی، یعنی بیچ میں پہلے تو آ گیا رب العالمین، عالمین پورے جہان کا، پورے جہان کے بارے میں سوچو اللہ کیسے پال رہا ہے، ورنہ تو پھر شروع سے سبحانک اللہ سے لے کے اللہ 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 اسلام تک یہی بات ہوتی یہ چیز۔ اچھا تو یہ اور یہ چیز تو ہوگی، ہاں یہ تو ہوگی 10 وہ جس سے نماز سبق دے رہی ہے، آپ نے تعلق جوڑنا ہے، جن کے بارے میں سوچنا ہے، جن کے ساتھ محبت کرنی ہے، فکر کرنی ہے۔ اور 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے قرآن، جس سے نماز میں اپنے آپ کو دور کرنا ہے، ان سے دور کرنا ہے، ان سے نہیں جو ابھی بیان ہیں، وہ تو اللہ پاک چاہتا ہے اس کے بارے میں سوچیں، یہ تصور کریں۔ نمبر 1 شیطان کے بارے میں، مطلب اپنے آپ کو دور کرو، اپنے آپ کو دور رکھو، اپنی اس کی پناہ مانگ رہا ہے۔
नेक लोगों के बारे में तो कह रहा है सिरात अल्लादीना अना, उन लोगों के रास्ते पर। शैतान के बारे में कह रहा है आऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह की पनाह शैतान मरदूद से, यानी उसका तो नफ़ी हो रही है। तो 10 चीज़ें याद करने वाली नमाज में और 10 चीज़ें नफ़ी करनी शैतान की। फिर कौन से हो गए? गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, उनकी भी नफ़ी हो गई। कुफ़ार हो गए, उसमें गाफिल लोग हो गए तीसरे नंबर पे। चौथे गुनाहगार हो गए जो फासिकीन, उनसे गुमराह बंदे हो गए। पांचवें ये चीज़, 5 ये चीज़ें, ये गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद, इनसे दूर रखना है आपने, इनके बारे में नहीं सोचना, इनको रद्द करना है। ये मैं इनके बारे में नहीं सवर करना, ना ही मोहब्बत है, ना चीज़ है, ना कोई चीज़ है, इनको तो नफ़ी कर रहा है बंदा। गैरिल मग़दूबि अलैहिम। और क्या? नफ्स, और यानी ख्वाहिश नफ्स, और नफ्स से जो है बंदे को अपने नफ्स मारा से दूरी, तल्लक तोड़ना है। 7वें नंबर पर दुनिया की मोहब्बत से वो तल्लक जो है वो उससे तो यानी अपना तोड़ना है। और हराम से बंदे को यानी तल्लक तोड़ना है, उनको उनसे अपने आप को दूर रखना है। नमाज ये देंगे। और मखलूक पर तवक्कल करने से यानी अपने आप को हटाना है, अल्लाह पर भरोसा हो, या फिर गैरुल्लाह की इबादत, पैसे, किसी चीज़ की इबादत। ये 10 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तल्लक जो है तोड़ना है, डिसएसोसिएट करना है। और वो जो 10 चीज़ें मैंने बताई उनके साथ तल्लक नमाज कह रही है। जो नमाज कह रही है जोड़ना, कोई बंदा नहीं कह रहा, वो नमाज का तर्जमा ही वो कह रहा है कि इन चीज़ों को, क्योंकि जो बंदा पढ़ेगा तो उसको अला महला ये चीज़ें जहन में जो है वो उसके आती रहेंगी। तो इसलिए फिर जो है वो नमाज जो है वो मुकम्मल होती है और यानी उससे बेहतरी आती है नमाज में। और ये चीज़ें जो है अपना जब तो ये मोटी मोटी बात थी। और भी किसी ने पूछा हुआ है कि कौन सी बात? हाँ, लिखा हुआ है कि नबी को अलैहिस्सलाम कहा जाता है जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम। तो क्या इस तरह हज़रत अली या किसी और को यानी ऐसे कहना जायज़ है? बात यह है कि देखिए, अल्लाह पाक ने जो कुरान मजीद में अम्बिया के नाम लिए, सहाबा के नाम लिए, उन पर जो है अल्लाह पाक ने दुरूद और सलाम यानी ये पढ़ा। तो एक है कि जायज़ है, नहीं, एक है कि भाई कोई अपनी आसानी के लिए बंदे ने कोई तरतीब इख्तियार की हुई है, वो और बात है। एक है भाई शरीयत में क्या है। तो अलैहिस्सलाम कहते हैं, अलैहिस्सलाम कहते हैं आप पर सलामती हो। वो तो मुझ पर भी आप पढ़ सकते हैं, रोज़ कहते हैं, कहते नहीं है? जब एक दूसरे को मिलते हैं, गुनाहगार है, फासिक है, फाजर है, तो जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। और वो क्या कहता है आगे? वालेकुम अस्सलाम, आप पर भी सलामती हो। इस तरह सुन्नत में बताया गया कि अगर कोई बंदा आपको सलाम भेजे, मसलन आप कहते हैं, हाजी रमज़ान साहब कहते हैं मसाकित पर आए हैं, ये मैं आया हूँ, फ़लाँ बंदा हज़रत साहब आपको सलाम कह रहा था, तो क्या फिर जवाब देना चाहिए जी? व अलैका व अलैहिस्सलाम, यानी आप पर भी सलामती हो। सुन्नत तरीका क्या है? व अलैहि, तो उस पर भी हो जिसने भेजा है। तो ये तो हर एक को कह सकता है बंदा, ये तो जिंदू को उर्दू को, तो इसमें तो कोई है नहीं। रोज़ नमाज में भी आप कहते हैं ऐसे सलाम फेरते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। रहमतुल्लाह भी कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह की रहमतें आप पर हों, बरकतें। तो जायज़ होने की हद तक तो मतलब है जिंदू को, आम बंदू को, हास बंदू को वो बंदा यानी कह सकते, तो उसमें तो शरीयत ने तो कोई पाबंदी या कोई हर्ज नहीं लगाई। अब ये है कि बुज़ुर्गों ने, उलमा ने, उन्हें पता, हम जो अनपढ़ लोग, हमें पता ही नहीं किसी नबी का जिक्र हो रहा है, किसी सहाबी का जिक्र हो रहा है, किसी वली का जिक्र हो रहा है। अनपढ़ है, वो वलियों को भी क्या पता अम्बिया ही समझ रहे हूँ, साहबा को भी क्या पता वो समझ रहे हूँ किसी नबी का जिक्र है। तो उन्होंने हमारे आसानी के लिए कहा है कि भाई जब वही किसी बुजुर्ग का तज़किरा हो तो रहमतुल्लाह अलैहि कहा करो, या मतलब पता चल जाए भाई ये ना नबी है ना सहाबी है, मतलब वो आसानी के लिए।
لیکن روز رحمت اللہ ہم کہتے ہیں کہ دوسرے کو بھی کہہ رہے ہیں رحمت اللہ ہم پر، السلام علیکم رحمت اللہ، تو اس میں حرج نہیں، لیکن وہ یہ اس کو کہتے ہیں انتظامی بندوں کے ذہنوں کے مطابق علماء اپنی آسانی کے لیے بندوں میں ترتیب رہے، اور اسی طرح بھی صحابی کا تذکرہ ہو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہو، اس طرح جو ہے کسی اپنا بزرگ کا یہاں وہ تو آپ نے بتا دیا، کسی نبی کا تذکرہ ہو تو علیہ السلام کہو، تو مطلب یعنی ترتیب تو یہ ہے آسانی سمجھانے کے لیے، لیکن اگر کوئی کہہ دے کسی کو بھائی تم پر بھی رحمت یا سلامتی تو کوئی حرج نہیں، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے بھائی تم نہیں کہہ سکتے، وہ کہے گا بھائی شریعت منع نہیں کر رہی، آپ کو میں کہہ رہا ہوں سلام تو آپ کو اعتراض نہیں کبھی آپ نے کیا، آپ کو روز کہتا ہوں جو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ مجھے سلام کہہ رہا ہے، تو میں کسی بزرگ کا یا کسی تو آپ کو اعتراض ہے تو ہم نہیں، ہاں لیکن یہ جس طرح میں نے کہا کوئی چیزیں جو ہیں وہ سہولت کے لیے اور آسانی کے لیے وہ کی جاتی اختیار، وہ دین نہیں ہوتا۔ تو مثلا یہ نماز ہے، مثلا اگر روزہ ہے تو کئی مسجدوں میں اعلان کرتے ہیں روزے دارو روزہ کھول لو، اب یہ کوئی شریعت کی چیز نہیں ہے، کوئی اعلان نہیں ہوتا بھائی نبی علیہ السلام نے فرمایا اب اعلان کیا کرو اس وقت، یا ڈھول بجایا کرو یا الارم بجایا کرو سونے جاگنے کے لیے، یہ اپنی سہولت کے لیے لوگوں نے اختیار کیا، ٹھیک ہے کر رہے ہیں، کوئی نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، کوئی اذان کے ساتھ کھولتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، مطلب تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، وہ اعتراض نہ کریں دوسرے پر، وہ جس کے اگر میری مزاج کے مطابق نہیں ہے تو میرے مزاج کو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اگر شریعت نہیں نفی کر رہی تو میں بھی چپ رہوں، میرے مزاج نہیں ہے تو نہیں، ٹھیک، تو یہ اس کا جواب ہے، یعنی اس طرح ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رکھے، تو اس لیے جو ہے یہ چیز۔ اور سوال ہے، آپ بھی سوچ لیں، میں جتنے میں پڑھ رہا ہوں یہ لکھے ہوئے سوال، کیا آنکھیں بند کر کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ سنت یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھیں، اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ ابتداً اگر کوئی بندہ کسی کا دل نہیں لگ رہا، منتشر ذہن ہے تو وہ مطلب آنکھیں بند کر لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہ کمال نہیں ہے، وہ سنت کے مطابق اس کی پوری ترتبی ہوگی کہ جب وہ اپنی توجہ مشق کر لے، یعنی اور آنکھیں کھلی بھی ہوں تو خدا یاد رہے، اصل تو یہ چیز ہے، یعنی آنکھیں بھی کھلی ہوں تو خدا، لیکن کئی بندے کمزور ہیں تو چلو ابتداً سیکھ رہے ہیں وہ کر لیں تو جماعت تو ان کی ہو جائے گی، لیکن کمال پہنچنا انہوں نے بھی ادھر ہی ہے کہ جب آنکھیں کھول، وہ اس لیے کہ اگر آنکھیں بند کر کے ہی بندہ اللہ کو یاد کر سکتا ہے، جب اس نے مسجد سے باہر نکلنا آنکھیں بند کر کے تو نہیں چلنا، تو یہ تو خدا فوراً بھول جائے گا اس کو، پھر تو کہے گا درخت نظر آ گیا اللہ کی یاد چلی گئی، بندہ نظر آ گیا اللہ کی یاد، تو یہاں اس کو مشق کرائی بھی آنکھیں کھول کے رکھو اور اس حالت میں خدا کو یاد رکھو، کیونکہ باہر تم نے آنکھیں کھول کر چلنا ہے، تو پھر سنت جو ہے یعنی نماز کا جو کمال ہے، یعنی ٹریننگ دی جا رہی ہے نماز میں کہ بھئی تم جو ہے یہ اس طرح کرو، اس لیے بتایا گیا بھئی جب کھڑے ہوں تو سجدے کی جو جگہ پہ نگاہ رکھیں، رکوع میں ہوں تو پاؤں کی جگہ، تحیات میں ہوں یہ، اور جو ہے وغیرہ وغیرہ یہ چیز اس طرح جو ہے۔ تو پھر یہ سوال کسی نے کیا ہوا کہ جب ہم نماز کی نیت کرتے ہیں تو اس امام کے پیچھے تو اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی اور بزرگ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کہ کیا یہ جائز ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے نیت کی آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں وہی آپ کی نیت ہے، اب اگر کسی کو خیال آ رہا ہے میں کہیں ہوں یا کوئی مکاشفہ ہو گیا تو وہ الگ چیز ہے، آپ کی وہی نیت جو ہے وہ چل رہی ہے، وہ اس امام کے پیچھے ہی، وہ تو ایک منظر ہے، بندے کو کوئی کسی پر اللہ پاک نے کوئی کھول دیا یا کوئی خیال آیا، لیکن وہی نیت درست ہے اور اسی کی نیت اسی کی امامت میں نماز، اور یہ باقی منظر کوئی نظر آ جانا یا کوئی خیال آ جانا اس سے اس نیت میں فرق نہیں پڑتا، خود وہ نہ نیت یعنی اس کے علاوہ کرے، تو یہ ہے۔ تو اس طرح اور بھی ایک دو سوال ہیں، آپ بھی کوئی بات پوچھنی ہے یا وہ جو کیفیات بیان کرنی ہے کر لیں انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یا نفلی، اس میں صرف یہ کہا گیا کہ 24 گھنٹے میں 6 گھنٹے کا آپ کا کچھ عمل بتایا جاتے، 6 گھنٹے کا یعنی زیادہ زیادہ، باقی 18 گھنٹے آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، نمازیں پڑھیں، وہ تو سارے باہر کے بھی لوگ کرتے ہیں، کیا وہ سوتے نہیں ہیں؟
وہ मतलब खाते नहीं सारा। तो जिस तरह मियाँ साहब फरमा रहे थे, अगर वो 24 घंटे में चौथाई हिस्सा भी बंदा ना दे, फिर यानी अपने माँ, फिर वो सोचे मैं क्यों आया हुआ हूँ, मैं क्यों मतलब यानी बैठा हुआ हूँ। तो भाई 18 घंटे में अपना जिस्म का हक और इधर उधर जो भी है करूँ, सोऊं खाऊं पीऊँ, और 6 घंटे जो है मैं मतलब है कि अपना असल मकसद जिसके लिए मैं आया हुआ हूँ यानी उसकी तरफ तवज्जो करूँ। तो बल्कि आप सोचें, आप सही हकीकत में सोचें तो रमज़ान के अलावा से आप ज़्यादा खा रहे हैं और गैर रमज़ान से ज़्यादा सो रहे हैं। इतना मतलब आप लोग काम पे जा इस तरह आपको सोने देते हैं। आप ड्यूटी ये दिहाड़ीदार मजदूर है या दफ्तर में जाएँ, ए जी मैं 10 बजे में जी मैं अब आराम कर लूँ, सुबह से 6-11 बजे तक, फिर रहे 2 घंटे 3 काम किया, फिर आपने मालिक कहूँ जी मैं ज़रा आराम कर रहा, मैं 1 घंटा और, वो कहेगा आप निरा ही आराम करो, आप फिर निरा ही आराम करो। ये इस तरह को भैया थे। वहाँ तो 12-12 घंटे बंदा टोकरी ढो रहा है, कुछ कर रहा है, और यहाँ इसीलिए फिर अल्लाह पाक फिर फरमाता है भाई अल्लाह पाक मैं तो सबको दौलत आराम दे दूँ, लाखों करोड़ों चीज़ें दे दूँ, मालदार बना दूँ। खुद अल्लाह पाक ने फरमाया वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ा लिइबादिही लबगौ फिल, अल्लाह पाक फरमाता है मेरे ख़जानों में कम है, सबको करोड़पति बता दूँ, लेकिन मुझे ये इल्म है कि अगर मैं रिज़्क़ और ये सहूलतें दे दूँ ये बागी बन जाएंगे। इनके अक्सर लोग जो हैं ये जो कर रहे हैं थोड़ा बहुत अल्लाह अल्लाह या कोई नमाज कोई अल्लाह की तरफ आ जाते, वो भी ये छोड़ के तब भाग जाएं। मतलब ये चीज़ इंसान तो इसलिए, लेकिन इंसान अच्छा बंदा जो है वो उसको नजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर अल्लाह रहमत वाला मामला कर रहा है, अगर अल्लाह करम वाला मामला कर रहा है, कोई बंदा आपके साथ नेकी कर रहा है तो नजायज़ फ़ायदा ना उठाए, बल्कि शुक्र करे और ज़्यादा बिछे कि मैं जरा। असल बंदा तो अल्लाह का वही है, अगर जन्नत और जहन्नम ना भी हो तो वो फिर भी अल्लाह का इताअत फरमा बरदार रहे। अल्लाह का बंदा तो फिर वही है असल। दूसरे तो फिर जो डंडे वाले कोई जो है वो यानी मिठाई वाले हैं, वही जन्नत की मिठाई मिली तो हम करें, जहन्नम का डंडा पड़ा वो उसके लिए, तो वो भी ठीक है, चलो इताअत तो कर रहे हैं कम अज़ कम। लेकिन जो है असल बंदे तो वही हैं जो इखलास वाले। कल कोई पूछ रहा था ना, जो इखलास भाई जिसमें कोई चीज़ कोई लालच कोई शय न, सिर्फ अल्लाह को अल्लाह के लिए यानी पूजना, इबादत करना, तल्लक रखना। अगर यानी जन्नत और जहन्नम ना भी हो तो वो फिर भी अल्लाह के साथ मुखलस और इबादत गुज़ार, वो है अल्लाह का बंदा। बाकी तो फिर जो है ये चीज़ें हैं। इसलिए वो हज़रत राबिया बसरिया वो मिसाल बनी हुई है, हकीकत तो नहीं उस तरह। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ये भी एक औरत, बुज़ुर्ग औरत थी, तो वो एक हाथ में आग और एक हाथ में पानी, मरीदों को सबक दे रही हैं, मुरीदीन या जो उनके साथ नसीहत के लिए आते। देखना उस ज़माने में औरतें बड़ी बड़ी मुहद्दिसा यानी बड़ी बड़ी हदीस की आलिमात और मतलब ये थी कि मर्द भी उनके से बाज़ दफ़ा सीखते थे जाके, इतने इतने बड़ी चीज़ें पूछते थे यानी ये चीज़ें। तो वो सबक दे रही थी, वो मरीदों ने पूछा ये क्या आपने उठाया हुआ है आज जो है, यानी एक हाथ में आग है एक हाथ में पानी है, तो ये क्यों है, हमें तो ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, एक आग जल रही है। फरमाया मैं इसलिए इससे जो है ये जो आग है इससे मैं जन्नत को जलाने लगी हूँ, और इस जो पानी है इससे जहन्नम को बुझाने लगी हूँ, क्योंकि ये जो तुमने इनको बुत बनाया हुआ है इनके लिए इबादत करते हो ताकि ये तो खाता ख़त्म हो। मतलब यानी तो वो उन्होंने सबक दिया इनको, हमने दीन या लोगों को कि देखो ये चीज़ें हैं मतलब मौजूद हैं, लेकिन ये माबूद नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला माबूदा इल्लल्लाह, माबूद अल्लाह है, माबूद जन्नत नहीं है। जन्नत के लिए अमल ना करो, और जहन्नम भी माबूद नहीं है कि उससे डर के जो है, वो तो अल्लाह ही के मोहताज हैं, जो अल्लाह पाक जिसको चाहे उधर भेज दे, जिसको चाहे उधर भेज दे। आज मदरसे में सुबह 9 बजे मेरा बयान था, जो साथजात यहाँ हमारा जो लड़कियों का मदरसा है वो अपना वहाँ लड़कियाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, स्कूल भी है, आलिम कोर्स भी है, वहाँ की 12-13 साथजा हैं, 14 यानी तकरीबन जो पढ़ाती हैं, तो उनके साथ सेशन था, दर्स था यही तज़किया का। तो उनमें से एक जो उस्तानी है साथ, उन्होंने जब ये बात हो रही थी इखलास की, तो वो उन्होंने सवाल किया, वो बड़ा अच्छा सवाल है।
انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کے لیے، لیکن ہمیں تو جوتا بھی چاہیے، جوتے کا تسمہ بھی چاہیے، بچے بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، رزق بھی چاہیے۔ ہمارا تو اللہ سے گیو اینڈ ٹیک والا تعلق چل رہا ہے شروع سے، بھائی اللہ سے کچھ دو تو کچھ لو، کچھ دو تو کچھ لو، مطلب اللہ یہ عبادت کرو کچھ اللہ ملے گا، تو ہم تو لینے دینے والا تعلق چل رہا ہے دو طرفہ۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ خالص یک طرفہ ون وے ٹریفک، وہ کس طرح ہم رکھیں گے؟ تو ہماری پھر چیزیں کی وہ کون پورا کرے گا؟ ہمیں بیماریاں بھی آتی ہیں، ہمیں بچے بھی چاہیے، ہمیں پیسہ بھی چاہیے، ہمیں گاڑی بھی چاہیے، ہمیں عزت بھی چاہیے، ہمیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے۔ تو آپ جو سبق دے رہے ہیں اس سے تو وہ تو ساری نفی ہو گئی۔ جب اللہ کو اللہ ہی کے لیے پوجنا ہے یا یعنی عبادت کرنی ہے تو پھر جو ہے تو ان کو پھر میں نے جواب دیا وہ جو آپ کو بھی دیتا ہوں، تاکہ آپ کے ذہنوں میں بھی اگر یہ سوال ہو تو وہ دور ہو جائے۔ دیکھیں وہ انشاءاللہ میں تفصیل سے بھی اس کا بیان کروں گا، وہ دعا کے سلسلے میں آتا ہے۔ دیکھیں یہ دو کھڑکیاں ہیں، ایک یہ کھڑکی ہے، اس سے وہ کوٹھی نظر آ رہی ہے سامنے کسی کا گھر، یہ جو کھڑکی ہے اس سے جو ہے وہ درخت نظر آ رہا ہے۔ اب جو عبادت کی کھڑکی ہے اس سے صرف خدا نظر آنا چاہیے اور خدا کی رضا، یعنی جو بھی بندہ عبادت کرے، ذکر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی ذکر اذکار، اس میں کوئی شے، اس کھڑکی عبادت کی کھڑکی میں صرف اللہ کا نام اور اللہ کی رضا، اللہ کا قرب، باقی کوئی شے سامنے نہ آئے۔ یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی لالچ، کوئی شے نہیں اس میں ہونا چاہیے۔ کیا عبادت ہے؟ وہ لالچ کی بنیاد پہ بندہ جو کر رہا ہے وہ عبادت ہے نا، وہ تو اپنے نفس کی عبادت ہوئی، یعنی وہ لالچ۔ وہاں صرف کہ اللہ ہی اس کا حقدار ہے، اللہ ہی معبود ہے، عبادت کے لائق جب وہ ہے تو وہ ہے عبادت کے لائق۔ جس طرح آسمان اونچائی کے لائق ہے، اس کو اوپر رکھا گیا تو وہ اس کا بنتا ہی یہ ہے۔ امامہ شریف ہے، ٹوپی ہے، اس کا حق ہے کہ اس کو سر پہ رکھا جائے، پاؤں پہ نہ پہنا جائے، اس کا حق ہی یہ ہے کہ اس کے اوپر۔ تو اللہ کے جو صفات ہیں وہ عبادت کے لائق ہے، وہ ہے ہی عبادت کے لائق، تو اس لیے ہم اس کی عبادت اسی کے لیے کرتے ہیں۔ اب جس طرح وہ اس بیٹی نے سوال کیا، یعنی جوتا بھی چاہیے، کپڑے بھی چاہیے، عزت بھی چاہیے، دنیا بھی چاہیے، گاڑی بھی چاہیے، یہ چاہیے، آخرت بھی چاہیے، فلانا فلانا فلانا، اس کے لیے اللہ پاک نے سبق دیا، مشائخ نے یہ بتایا کہ تمہیں عبادت کو گدلا کرنے کی ضرورت نہیں، عبادت کے پانی کو صاف رہنے دو، اس کو کھچڑی بنانے کی ضرورت نہیں، یہاں یہ مطلب ہے کہ یعنی اس کو ملانے کی ضرورت، ملاوٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے ایک اور کھڑکی کھول دی ہے اس طرف اللہ پاک نے، اس کھڑکی کا کیا نام ہے؟ دعا۔ کہ جب مانگنا ہے تو مرد بن کے سیدھے ہو کے صحیح طریقے سے، جی میں مانگنے آیا ہوں، تو اللہ بھائی مجھے یہ بندہ بھی پسند ہے، مانگ تو رہا ہے نا مجھ سے، یہ تو نہیں بھائی جیسے لوگ آ جاتے ہیں، حضرت صاحب ہم آپ کو سلام کرنے آئے ہیں، اچھا ٹھیک ہے جی بڑی اچھی بات ہے، زیارت کرنے بڑی اچھی بات ہے، اور کوئی اچھا کچھ نہیں بتائیں، آخر پہ جی درد بڑا ہے وہ کوئی تعویذ دیو، اچھا میں کہتا پہلے ہی آپ یہ بتاتے، پورے گھنٹے بعد جو آپ یہ بتا رہے ہیں، اچھا فلانا ہے جی اولاد نہیں، بچہ بیمار ہے، اچھا مطلب ایسی کہانیاں ڈال کے کیوں بندہ مطلب سیدھی بات جو ہے وہ کرے، اگلے بندے کو بھی سمجھ آتا ہے چلو جی اچھی چیز، چلو مانگ ہی رہا ہے کچھ اپنا، یعنی اس کی چلو مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ کو آپ کو بھی یہ پسند نہیں کہ مطلب ہے کہ بھئی پیچھے وہ ایجنڈا ہو اور جلیبی کی طرح 10 بل، اور پھر آگے جو ہے جی وظائف ہو رہے ہیں، پھر بندہ کہتا ہے جی دیکھو جی میں نمازہ بھی پڑھ رہا پھر بھی کروں پریشانیاں، اس کا مطلب ہے یہ عبادت ہی کسی اور چیز کی کر رہا تھا۔ اس کا یہ سوال یہ بتاتا ہے اس نے عبادت اللہ کی نہیں، یہ تو کہہ رہا ہے بھئی میں تو کوئی وہ صحت کے لیے صحت کی عبادت کر رہا تھا، شفا کی عبادت کر رہا تھا وہ، یا وہ پریشان سکون کی عبادت کر رہا تھا، وہ نہیں ملا تو میں یہ نہیں، اس کا مطلب ہے اس کا کھاتا ہے، تو اس کے لیے تو اچھا ہوا کہ یہ اس کو پتہ چل گیا کہ بھئی اس کے لیے عبادت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو وہ میں عرض کر رہا ہوں وہ بائیں طرف جو کھڑکی ہے اس میں جا کے آپ جوتے سے تسمے سے لے کے جنت الفردوس تک جو مانگے اللہ پاک پھر اس کو بھی کہتا ہے وہ بھی عبادت ہی میں تمہاری شمار کر لیں، کیونکہ مانگ تو رہے ہو تم مجھ سے اور خالص مانگ رہے ہو، صحیح مانگ رہے ہو، سیدھی طرح مانگ رہے ہو، کہ یہ نہیں کہ مطلب ہے کہ یعنی کر کے یعنی عبادت کو خراب کر رہے ہو۔ تو عبادت تو بندہ اسی طرح خالص ہو کر، جس طرح کل بھی وہ بزرگوں نے سوال کیا، اخلاص کے ساتھ، یعنی کوئی اس میں بال بھی
نہ آئے کہ یا اللہ تیرے لیے خالص صرف یہ، کوئی شے نہیں، صرف تیرے لیے۔ اس لیے پھر کہا گیا کہ پھر مانگنا ہے تو اللہ پاک مانگنے کو بھی پسند کرتا ہے، جو نہ مانگے اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے، وہ اس کھڑکی کی طرف چلے جائیں۔ پھر یہ دعا کی طرف اپنا دھیان کر لیں اور اللہ پاک سے جو دعا کا طریقہ ہے اس سے مانگیں، لیکن عبادت کو خراب نہ کریں۔ میں کل مثال بھی دی تھی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باپ ہے، اس کے 3 بیٹے ہیں، ایک بیٹا جو ہے وہ اس کی تھوڑی بہت جو خدمت کرتا ہے وہ لالچ کی بنیاد پہ کرتا ہے کہ باپ کا 1 مربع زمین ہے، آدھا مربع باپ مجھے میرے نام لگوا دے، تو وہ تو اس کی بنیاد پہ کر رہے ہیں۔ باپ کو پتہ ہے، کوئی کہتا ہے ابا جی کدو لگوانی ہے، کدو لگوانی میرے نام، اور بھی پیر کوٹ رہے ہیں، سارا مجھے پتہ ہے یہ اسی لیے کر رہے ہیں۔ دوسرا جو ہے وہ ڈرتا ہے کہ باپ جو ہے سزا دے گا، ناراض ہو جائے گا، بد دعا لگ جائے گی، تو میں باپ ہے کیا کریں، سننی تو ہے اس کی، وہ اس لیے باپ کو پتہ ہے یہ بھائی اتنا اس کو مجھ سے لگاؤ نہیں، لیکن یہ ڈرتا ہے بھائی بد دعا نہ لگ جائے، مجھے سزا نہ مل جائے، باپ مارے نہ، پیٹے نہ۔ تو یہ 2 بھی ہیں۔ تیسرا بیٹا ہے وہ باپ کو صرف باپ سمجھ کے اس کی خدمت کر رہے ہیں، باپ کے پاؤں دبا رہا ہے، صرف باپ سمجھ کے باپ کی خدمت کر رہا ہے، صرف بھئی یہ میرا باپ ہے، اس کا حق بنتا ہے میں کروں، کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس، کوئی مارے نہ، کوئی پیٹے نہ، کوئی لالچ، کوئی زمین نہ ہو، کوئی پراپرٹی نہ ہو۔ اب وہ جو باپ ہے اس کے نزدیک جو ہے قدر تو اس کی ہوگی، صحیح، وہ اصل بیٹا تو میرا یہ ہے، لیکن سوال یہ ہے وہ جو دوسرے ہیں، وہ جو لالچ کی بنیاد پہ لگے ہوئے ہیں، وہ جو خوف کی وجہ سے، لیکن یہ جو صحیح باپ سمجھ کے خدمت کر رہا ہے تو باپ کا دل اس پر زیادہ خوش ہوگا نا۔ اور اگر یہ کوئی چیز مانگے تو باپ کو تو خوشی ہوگی دینے سے، بھئی خدمت تو میری یہ ویسے ہی کر رہا ہے اللہ کے لیے باپ سمجھ کے، تو جی چیز ابا جی میں نے ضرورت ہے، وہ تو خوش ہوگا، اس کو تو زیادہ دینا چاہیے، تو میرا صحیح بیٹا ہے۔ اب اسی سمجھ لیں، اللہ پاک کی مثال سمجھ لیں، حضرت علی نے فرمایا کہ جو بندے جنت اور لالچ اور دنیا کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ تاجر ہیں، وہ گیو اینڈ ٹیک، وہ تاجر ہے، بزنس مین ہے، کہہ رہے یا اللہ تھوڑی سی عبادت لے لے، تھوڑا سی رزق دے دے، وہ تو تاجر ٹرانزیکشن ہو رہی ہے۔ اور جو خوف کی وجہ سے مصیبتیں نہ آ جائیں، پریشانیاں نہ آ جائیں، جہنم نہ مل جائے، وہ فرمایا غلام ہیں وہ بھی عبادت گزار، لیکن غلاموں والی عبادت ہے، ڈر کے لگے ہوئے ہیں۔ اور فرمایا کہ اصل عبادت گزار وہ ہیں کہ جو محبت کی وجہ سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں وہ یہ بھی بندہ جب اللہ سے مانگے گا تو اللہ خوش ہوگا زیادہ اس کو دینے سے، لیکن وہ مانگے جس طرح باپ کی خدمت کر رہا ہے تو باپ سے مانگ لے تو بری بات نہیں ہے، لیکن جب وہ خدمت ہی لالچ کی بنیاد پہ کر رہا ہے پھر وہ درجہ اس کو وہ نہیں ملے گا۔ اس لیے ولی جو ہوتے ہیں، ولی کو کیوں خاص مقام ہوتا ہے ہمارے ہاں، مطلب کوئی درجے کے لیے عبادت کر رہا ہے، کوئی روحانیت کے لیے کر رہا ہے، کوئی کشف کے لیے کر رہا ہے، کوئی کھانے کے لیے کر رہا ہے، کوئی شفا کے لیے کر رہا ہے، کوئی عزت کے لیے کر رہا ہے، کوئی بیوی کے لیے کر رہا ہے۔ ولی وہ بندہ بنتا ہے جو صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، پھر اللہ بھی اس کو چن لے، دوست بن گئے نا پھر دوست۔ وہ دوسرے کیوں نہیں دوست بنتے؟ وہ اس لیے وہ تو بیوی کا ولی ہے، بیوی کا دوست ہے، عورت کا دوست ہے، پیسے کا دوست ہے، اس کو بھی ولایت ملی ہوئی ہے، لیکن نفس کی، پیسے کی، دولت کی، اس نے تو اللہ سے تو دوستی کی نہیں۔ اور یہ جو کہتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے میں کر رہا ہوں، تو اللہ پاک کہتا ہے یہی میرا پھر تو بندہ ہے، یہی میرا دوست ہے، تو پھر اللہ پاک بھی ان کو چن لیتا ہے، اللہ پاک بھی ان کے درجات بلند، ان کو دوسروں سے بھی زیادہ دیتا ہے، اور مطلب زیادہ کرم کرتا ہے ان پر، بغیر بن مانگے ان کو عطا ہوتا ہے۔ تو آپ بھی کچھ کہہ لیں، میں جو یہ چند باتیں تھیں وہ سے کر دیا، یہ آپ کی وقت ہے، آپ نے کچھ بیان کرنا ہو، چیز کرنا ہو، یہ تو سارا ایسے ہی گزر گیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت صاحب، یہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے کرنی چاہیے، مگر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں شروع میں بھی ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اور آخر میں بھی مانگ ہی رہے ہوتے ہیں کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، تو کیا یہ عبادت اور دعا اس میں دونوں چیزیں نہیں آ گئی ہیں، یا
مطلب نماز کے بعد الگ دعا مانگنے کی ضرورت رہتی ہے؟ دیکھیں نماز تو بنیادی طور پر وہ ہے ہی دعائے ہے، اور دعا کے بارے میں ایسے کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو رہا ہے بندے کا، کہ بشک وہ دنیا ہی مانگ رہا ہے لیکن جو ہے وہ دعا عبادت ہی بن جاتی ہے۔ لیکن جو عبادت ویسے بندہ جیسا ذکر اذکار یہ جو کر رہا ہے تو وہ خالص جو ہے وہ اللہ کے لیے کرے۔ جس طرح میں بتا رہا ہوں یہ دو علیحدہ کھڑکیاں ہیں، دعا کی کھڑکی علیحدہ ہے، عبادت کی علیحدہ ہے۔ جب دعا مانگے تو پھر وہ دعا مانگ رہا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ مساجد ہوگا، اور جو کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے، وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، یعنی اللہ عبادت جو ہے وہ اس لیے جو ہے یہ چیزیں۔ تو دعا نماز میں بھی آ جاتی ہے، اگر کوئی چاہے تو بعد بھی مانگے، نہیں مانگے تو کوئی فرض نہیں، کوئی نماز میں کوئی نقص نہیں نماز اس کی مکمل ہوگی۔ نماز میں بذات خود دعا ہے یعنی آتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے کچھ چیزیں دعائیں تلقین کی ہیں، ان کو کہتے ہیں مسنون اذکار نماز کے بعد۔ جس طرح یہ اکثر میں اس لیے پڑھتا ہوں، حدیث شریف میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ آپ علیہ السلام یہ اذکار ایک دفعہ اللہ اکبر فرماتے فرض نماز کے بعد، 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جس کو تو چاہے دینا اس کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، جس کو تو روکنا چاہے جس کو نہ دینا چاہے اس کو کوئی دے نہیں سکتا، تیرے سامنے کسی کی نہیں چلتی ہے تیرے اذن کے بغیر، ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ذو الجلال والاکرام، پھر یہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ لا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ فرض نماز کے بعد حدیث شریف میں آپ دیکھتے بھی ہوگا، کئی مسجدوں میں آپ جاتے ہیں انہوں نے پوسٹر بھی لگایا ہوتا ہے جی فرض نماز کے بعد یہ اذکار ہے پڑھنے والے۔ اچھا پوسٹر لگائے پڑھتے کوئی نہیں، یہ جگہ کسی نے بیچ میں لا الہ الا اللہ لے رہا ہے وہ اسی کو دہرا رہا ہے، کوئی چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے فرض کے بعد۔ حالانکہ حدیث شریف جس میں یہ ذکر ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اتنی بلند آواز سے یہ ذکر نماز کے بعد ہوتا تھا کہ ارد گرد والے گھر ہے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ نماز ختم ہو گئی۔ یہ بخاری شریف میں یہ جہاں یہ ذکر کا تذکرہ ہے وہاں یہ بھی ہے کہ بھئی کس طرح وہ کرتے تھے صحابہ کرام، یعنی اللہ اکبر اتنا بلند آواز سے آواز گونجتی کہ ارد گرد والے گھر ان کو پتہ ہے بھئی نماز فرض ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اس زمانے میں مطلب یعنی نزدیک مسجد نبوی کے گھر تھے تو یہ۔ لیکن ہم اسی لیے بھئی دین آدھا لے لیا، جس کو جو پسند آیا وہ کسی نے لا الہ الا اللہ کی خاموشی سے کر رہا ہے، کوئی بنراہی مطلب ہے اس کو دہرا رہا ہے، لیکن کامل سنت کی اتباع وہی ہے جو صحیح نبی علیہ السلام جس طرح پورا کیا ہے اس طرح ہی پورے طریقے سے وہ کرے۔ تو اس لیے یہ اذکار ہے، ان کا بڑا ثواب ہے، بڑا فائدہ ہوتا ہے بندہ کرتا ہے، یہ بھی دعائیں بھی ہیں اس میں۔ لیکن آپ کی بات کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی نماز تو ہو گئی، فرض ہو گیا سارا، یہ اضافی چیز ہے، اگر وہ کر لے تو بڑا فائدہ ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اسی طرح کچھ اور بھی اذکار ہیں، صبح کے بھی شام کے بھی نماز کے بعد نبی علیہ السلام مختلف اذکار جو ہے وہ تلقین کی ہوئی ہیں، دعائیں تلقین کی ہوئی ہیں۔ بہرحال بندہ دیکھیں نا سیدھا صاف کلیئر 2 جمع سچا بندہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ مجھے یہ جو ہے نا بندے جو اندر سے اور باہر سے اور مطلب ہے کہ یعنی بات سچی نہیں سی نہیں کرنی، مجھے عبادت کریں تو خالص ہو کے کریں، یا اللہ تیرے ہی ہاں، کوئی خیال نہیں، کوئی شے نہیں، کسی لالچ نہیں۔ مانگنا ہے تو دعا کی کھڑکی سے اللہ پاک کہتا ہے جو مرضی مانگو وہ بھی دوں گا، وہ بھی تمہاری میں عبادت ہی شمار کر لوں گا، دعا مخ العبادہ، اور عبادت تو ویسے ہی عبادت ہے اور تیرا مانگنا بھی عبادت، کیونکہ تو مجھ سے تو مانگ رہا ہے نا، کسی غیر سے نہیں مانگ رہا، تو وہ اللہ سے مانگنا توحید ہے مانگنا۔ تو اس لیے پھر بندے کا تعلق بڑا اچھا رہتا ہے، وہ اپنی عبادت کرے بعد میں اپنی دعا بھی کرے جو اس نے اللہ پاک سے اپنی کمی بیشی جو جس طرح آپ مراقبہ دعا کرتے ہیں، دیکھیں نا اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اپنی حاجات پیش کر رہے ہیں، اپنی ضرورتیں پیش کر رہے ہیں، اپنی پریشانیوں کا اللہ کا شکر کر رہے ہیں، گناہوں کی کر رہے ہیں، تو اس میں تو بندے کے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے، اس کے پھر اللہ پاک پر فضل اس پر ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ بندہ صحیح میرا ہے، اور یعنی اس میں کوئی ایسی منافقت نہیں ہے، کوئی ایسی پیچھے کوئی چیز نہیں رکھی
کہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ بعض بندے میری عبادت جو ہے نا وہ کنارے پہ کر ہوتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حرف. حرف کہتے ہیں کنارے کو، جیسے یہ ادھر چل رہے ہوتے ہیں کہ اگر تو فائدہ ہو گیا تو کرتے، نہ فائدہ نہ وہ چیز ملی تو دوسری طرف ہو گئی، وہ چھوڑ دی. تو وہ پھر وہ اس طرح کی یعنی پسند بندے اللہ پاک بندے. جی اور کوئی بات؟ جی جی آپ فرمائیں. حالت میں ہم بیٹھتے ہیں تو جو دعا ہوتی ہے رب العالمین، اس کے بعد ہم دعائیں آخر میں جو دعائیں ہیں وہ بھی اضافی پڑھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ. تشہد کے بعد بندہ کو تو اکیلے پڑھ رہا ہے، نماز سنت ہے، نفل ہے، تو وہ دوسری کئی دعائیں پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. امام کے لیے وہ ایک دو ہی دعائیں پڑھے کہ بھائی مقتدی بھی ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے، لیکن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. دعا جو تلقین نبی علیہ السلام نے کی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی. ایک حضرت عائشہ کو سکھائی ہے، اللہم بعلمک الغیب، اے اللہ تیرے علم غیب کی وجہ سے، وقدرتک علی الخلق، اور تیری قدرت ہے جو مخلوق پر، اس کی وجہ سے، احینی ما علمت الحیات خیر لی، مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے. وتوفنی اذا علمت الوفات خیر لی، اور جب میرے لیے مرنا بہتر ہے تو اس وقت مجھے موت دینا. پھر آگے پھر اور بھی ہے یہ دو، مطلب کئی بڑھ سکتا ہے بندہ، جتنی پڑھے اچھا ہے. اگر سنت ہے، نفل ہے تو یعنی وتر ہیں تو کسی میں، تو امام فرض میں بھی ایک دو دعائیں تو اس میں بعد میں پڑھ سکتا ہے، یہ مسنون. تو یہ چیزیں تو وہ ربی جعلنی تو وہ سکھائی جاتی ہے، چلو بھائی ایک سٹینڈرڈ ہے، چلو ایک بھائی کم از کم کچھ نہ کچھ تو کرے. جی جی اچھا اچھا ٹھیک ہے، بیٹھے دیکھیں نا، بچے نے سوال کیا بھئی اخلاق سے کیا مراد ہے اور نبی علیہ السلام کی اخلاق کیسے تھے. ایک تو یہ لفظ یاد کر لیں کہ یہ اخلاق ہے، یعنی اخلاق نہیں، اس کا مطلب اچھا نہیں ہے. اخلاق جو ہے یہ اس کا مطلب اچھا بنتا ہے. یہ خلق کی جمع ہے. خلق کہتے ہیں صفت کو، یعنی بندے کی جو عادت ہوتی ہے، صفت ہوتی ہے اندر. تو نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ عظیم خلق صفات پر فائز ہیں. وہ کس لیے عظیم ہیں؟ کہ وہ اللہ کی صفات سے آپ علیہ السلام کو فیض ملا. مثلا اللہ پاک رحیم ہے تو اللہ کی صفت رحمت سے آپ رحمت للعالمین بنے. اللہ پاک علیم ہے، علم والا ہے، علم دینا، اس کے علم سے اللہ پاک نے اپنا علم عطا فرمایا. اللہ پاک صبور ہے تو نبی علیہ السلام میں صفت صبر، وہ اللہ کی صفت صبر سے مستفیض تھے، یعنی وہاں سے آتی ہر ایک کے پاس جو ہے. اللہ پاک شکور ہے، یعنی قدردان ہے، تو بندے میں جو شکر گزاری تھی وہ صفت. اللہ پاک جواد ہے تو حضور علیہ السلام بھی جواد تھے. اللہ پاک سخی تھے. اللہ پاک کریم ہے. اللہ پاک عفو ہے، معاف کرنے والا ہے. تو نبی علیہ، تو وہ جو آپ پوچھ رہے ہیں نا نبی علیہ السلام کے اخلاق کیا، وہ وہی جو صفات الہیہ، وہ جو 99 نام ہے، ان میں انہی کا فیض حضور علیہ السلام میں جب وہ ظاہر ہوا تو اس کو ہم اخلاق کہتے ہیں. اس لیے ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کی کو اپناؤ، کیونکہ اللہ کو پسند ہے جو اللہ کی صفت ہے بندے میں بھی اس کا اثر پایا جائے، اللہ کو وہ پسند ہے. اللہ سچا ہے، سچوں کو پسند کرتا ہے. اللہ پاک ہے، پاکوں کو پسند کرتا ہے. اللہ جمیل ہے، جمال والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ علیم ہے، علم والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ پاک العدل ہے، عادل ہے، عدل والوں کو پسند کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ پاک حیا والا ہے، حیا والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی یہ چیز تو یہ نبی علیہ السلام میں بدرجہ اتم یہ چیزیں موجود تھیں، جتنی کسی انسان، کسی فرشتے، کسی نبی، کسی ولی، کسی میں بھی ظاہر نہیں ہوئیں جو مظہر بنا ہو صفات الہیہ کا، جتنی نبی علیہ السلام میں یہ چیزیں چمکتی دمکتی تھیں کہ اللہ کے اخلاق سے، اللہ کے جو صفات ہے اس سے مستفید. تو ان کو اخلاق کہا جاتا ہے. تو ہمیں بھی کہا جاتا ہے بھئی تم بھی صبر اختیار کرو، یہ بھی نبی علیہ السلام کی نقل کرو، وہ اللہ کی صفات کا فیض ہے تو تمہیں بھی سوچ بھی اللہ پاک محبت کرے گا. یہ چیز ہے. جی وہ بزرگ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں.
جی کل کے حوالے سے پوچھنا ہے، جمعۃ الوداع تو گزر گیا، شاید پھر نصیب نہ ہو. یہ خطبے میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیٹیاں بھی تھیں، ان کا نام بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی کوئی تھی یا نہیں تھی، اور ان کا کیا رتبہ ہے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. ہاں بزرگ پوچھ رہے ہیں بھائی خطبے کے بارے میں کہ بھائی اس میں بھائی نبی علیہ السلام کی کتنی اولاد تھی، بیٹیاں تھیں، اب نام آیا. تو وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے تفصیل سے تو یعنی آپ علیہ السلام کی اولاد جو تھی وہ 7 عدد پر مبنی تھی، یعنی 3 بیٹے اور 4 جو ہیں وہ اپنا بیٹیاں. بچے بھی آپ علیہ السلام کی جو ہے اولاد تھی وہ آگے ان کا سلسلہ نہ چل سکا، وہ دنیا سے بچپن میں ہی پردہ فرما گئے. اسی طرح جو دوسری بیٹیاں تھیں وہ بھی 1-2 تو آپ علیہ السلام کی ظاہری حیات میں بعد میں ان کی آگے اولاد کا سلسلہ اس طرح نہ. تو یہ جو بیٹی تھی یعنی اپنا سیدہ فاطمہ الزہرا، ان کے پھر جو ہے نبی علیہ السلام نے دورہ تعلق ہو گیا کہ آپ نے ایک تو ان کے بیٹے ہوئے اور دوسرا آپ نے ان کے بیٹوں کو فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں اور میری نسل ان سے چلی، اس لیے یہ زیادہ اپنا مشہور ہیں. باقی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سیدہ رقیہ، ام کلثوم، سیدہ یہ بڑی تھیں، یعنی وہاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد. اور اسی طرح تمام جو ہیں صحابہ کرام، ائمہ اہل بیت. تو یہ تو خطبے میں جو ہے کچھ کا نام لیا جاتا ہے، یعنی بھائی جو بڑے بڑے مطلب ہم تو سارے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم جو سیدنا ابوبکر و عمر یا خلفائے راشدین کا نام اس لیے کہ وہ عظیم ترین ہستیاں وہ ہیں. باقی بھی سارے ہمارے لیے تو وہ بھی یعنی عظیم ترین ہی ہیں. اسی طرح جو اہل بیت میں سے جو چیدہ افراد ہیں ان کا نام لے لیا جاتا ہے، یا جن کا کوئی مہینہ چل رہا ہو، جیسے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یا سیدہ فاطمہ الزہرا. تو اس میں پھر جو ہے یہ خطبے میں جو علماء خطبہ دیتے ہیں اس میں بھی بڑی حکمت ہوتی ہے. اس میں ساتھ ساتھ رد بھی ہوتا ہے غلط عقائد کا، کہ صحابہ کا تو وہ رد کر یعنی وہ بیان ان کا اس لیے ہوتا ہے خلفائے راشدین کا کہ بھئی وہ رد ہو جائے، جو سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان کو بھئی نہیں مانتے ان کا رد ہو جاتا ہے بھئی یہ نہیں، بھئی یہ ہستیاں ہی بلند ترین مقام پر ہیں، اور یہی مطلب اہل سنت کا. تو اہل بیت کا تذکرہ ہو جاتا ہے، اس رد وہ اس کا پھر اس کے ساتھ رد ہو جاتا ہے کہ جو یعنی خارجی ہیں، جو حضرت علی کو، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن حسین کو پسند نہیں کرتے، ان کا رد ہو جاتا ہے اولیاء. تو خطبے میں بھی یعنی توحید، ختم نبوت، اور مطلب ہے کہ بھئی ہمارا تو عقیدہ بڑا صاف یعنی اہل سنت کا ہے کہ توحید کو ماننے والے، شرک سے پاک، ہر طرح مطلب ہے کہ بری، اور اسی طرح جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، اس طرح تمام صحابہ اکرام کا ادب کرنے والے، کسی مطلب تفریق نہیں کرتے. اسی طرح تمام اہل بیت سے محبت اور اہل بیت اطہار کا ادب کرنے والے. اسی طرح جو ہے اولیاء اللہ اور اہل اللہ صالحین ائمہ فقہ ہیں ان کا ادب کرنے والے. تو یہ ہوتا ہے. تو خطبے میں بعض دفعہ سب کا نہیں بھی تذکرہ، اسی طرح بعض دفعہ نبی علیہ السلام کے چچاؤں کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے. جتنے بھی ماشاءاللہ نیک لوگ ہیں، جتنا بھی بندہ کرے. تو پھر آخر پہ جو یعنی خطبے میں یہ بھی جیسے آپ نے بھی سنا وہ کیا جاتا ہے، جو چند کا تذکرہ کر کے جو اوپر ہستیاں ہیں پھر کہ جب وَعَلَى بَقِيَّةٌ مِّنْ أَهْلُ الْبَيْتِ وَالصَّحَابَةِ، اور بقایا جو رہ گئے صحابہ ہیں ان پر بھی سلامتی ہو، ان پر بھی رحمت ہو، ان پر بھی درود ہو، یا ان پر بھی ہے. اور پھر وَالْخِيَارِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، یعنی جتنے نیک لوگ اچھے لوگ ہیں کہ قیامت تک ان سب پر سلامتی ہو، یعنی یہ بھی خطبے میں شامل ہے. چند کا پھر وہ ہے نام لے لیا جاتا ہے. تو یہ چیز ہے ماشاءاللہ. تو بڑا صاف ادب والا، دیکھیں بندے نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، تو بڑا صاف اپنا خیال، ذہن، عقیدہ رکھے، اللہ پاک کی توحید، نبی علیہ السلام کی ختم نبوت، صحابہ کرام کا ادب، جس اللہ نے جن کی تعریف کی، اہل بیت کا ادب، اولیاء اللہ کا ادب، آخرت پہ ایمان، یہ چیزیں یہ اسی کو کہتے ہیں سچا عقیدہ، اچھا عقیدہ، اہل سنت کا عقیدہ، کہ یہ کسی کو برا بلا تو دور درکنار
किसी में जो है वो तनकीस नक्स निकालना भी ये यानी इस अकीदे में पसंद नहीं है। वो बंदा हट जाता है हक़ के रास्ते से। हमारा काम ही नहीं है किसी बुज़ुर्गों के ऐब और या कोई चीज़ इस तरह करना, बल्कि यानी वो उनकी यानी हक़ में जो है दुआ और हमें सबक सीखना है। हमें फ़ैसला नहीं करना उनके बारे में। वो अल्लाह है यौमिद्दीन मालिक यौमिद्दीन, तो वो फ़ैसला करेगा सब के दरमियान। हमारा काम है कि यानी उनको उनकी इत्तबा करना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा, तमाम सहाबा मेरे सितारों की मानद है, जिसके पीछे भी चलोगे रहनुमाई पा जाओगे। तो जब इतनी बड़ी दर्जे हैं तो फिर वो क्या बंदा उनकी शान बयान करेगी। जी वो एक सवाल है ऑनलाइन किसी ने पूछा हुआ साथी ने। हाँ जी, हाँ। वो जो सुवरलिंग दरवेश जो घूमते हैं, वो जो दरवेश वहाँ पे तुर्की में होता है, ये कोई मजालिस भी होती हैं, ज़िक्र वो भी होता है, तो वो पूछ रहे थे कि इस रक़्स की शरई हैसियत क्या है और ये कहाँ से आया है। देखिए वो जो एक तो होता है कि हकीकत में किसी को हाल पड़ गया, मसलन उसको कंट्रोल ही नहीं रहा बंदे को अपने आप पर, उसको वाक़यातन वो इतना कोई यानी वो कोई हाल तारी हो गया, कोई होश ही नहीं रही, तो वो कोई यानी कूदने लगा या कोई इस तरह करना, तो उसका तो वो माजूर है। शरीयत कहती है माजूर है भाई, उस पर इनकार नहीं है, उसको करने दे जो कर रहा है। लेकिन कोई वही अफजल आला चीज़ नहीं है, वो आला चीज़ नहीं है। यानी ये करना मतलब है बंदा वो है कि जो हाल को कंट्रोल में रखे, हाल उसको कंट्रोल ना करे, यानी कैफियत उसके कंट्रोल। तो वो जो वो पूछ रहे हैं वो जो तुर्की में वो जो गोल गोल यानी घूमते हैं सारा वो जो सारा, वो भी वो असल में उसका यानी शरीयत के साथ तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो वाक़या एक पेश आया था कि जब मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैहि को मिले थे शेख, उनके शेख शम्स तबरेज़, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई, तज़किया हुआ, फिर उन्होंने मसनवी शरीक लिखी। सारे लोग देखे मसनवी पढ़ते, अल्लामा इकबाल तो उनको अपना शेख मानते हैं यानी पीर रूमी को। तो वो उनमें तब्दीली क्यों आई कि उनको मुर्शिद मिले एक हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैहि। वो फिर वाक़या वो फिर एक कुछ अरसा वो रहे, थोड़ी देर इनके साथ, फिर वो चले गए कहीं, गायब हो गए। तो इनको इंतहाई मोहब्बत थी शेख और मुर्शिद से, जिस तरह बंदे को होती है, बल्कि बहुत ज़्यादा। तो ये उनको तलाश करने गए, मतलब यानी उनकी मोहब्बत में वारफ्तगी के आलम में जैसे बंदा जुनून की हालत में चला जाता है, यानी इतनी मोहब्बत थी उनको। यानी तो ये बाज़ार में गए, बाज़ार में तो वो लोहारों का जहाँ वो यानी बर्तन बनाते हैं और कुम्हारों का बाज़ार जहाँ वो, तो वहाँ लोहारों का बाज़ार था। तो ये वहीं से गुज़र रहे थे, उनकी तलाश में पूछ रहे थे भाई मेरे शेख तो नहीं किसी ने देखा इधर ये वो। तो वहाँ वो जो लोहार थे वगैरह वो कर रहे थे, मतलब ठक 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 चीज़ें कर रहे थे। वो इस तरह का एक समझ लें कि आवाज़ पैदा हुई कि इन पर वो वैसे ही हाल था, ये तो वैसे ही तो उनको तलाश कर रहे थे। तो इन्होंने मतलब है वहाँ इस तरह जो है मतलब है कि यानी हाल तारी हो गया। तो वहाँ से वो दूसरों ने देख के जो है वो यानी एक तो ये है, मतलब तुर्की वालों का तो ये है। लेकिन जो दूसरे करते हैं वह ये बड़े बड़े दायरों में मतलब चल फिर के करना, ये करना वगैरह, उसकी वजह ये है। वो सैयदना अब्दुल अज़ीज़ दबाग़ रहमतुल्लाह अलैहि ने बयान किया है कि वलियों में से एक वली थे, बुज़ुर्ग थे बहुत बड़े, उन पर जो है जैसे आप लोगों पर ख्वाब आ गया, मुकाशफा हो जाता है, तो वली को तो वली होते हैं, उन पर भी हो सकता है। उनको फरिश्ते नज़र आते थे, फरिश्ते जो हैं अब वो मुख्तलिफ़ तरीके से जिक्र करते हैं। कोई ज़ुबान से कर रहे हैं, कोई परों के साथ कर रहे हैं, उनकी इबादत का तरीका मुख्तलिफ है, कोई सजदे में है, कोई रकू में है। तो वो जब बैठे होते तो उनको फरिश्ते नज़र आते, तो वो उनको बड़ा खूबसूरत मंजर, वो दायरे में हो के ऐसे मतलब है कि उड़ के और बड़े अच्छे अंदाज से वो जिक्र कर रहे होते। तो ये भी उससे मुतासर हो के हाल तारी हो जाता और ये उनकी नकल शुरू कर देते करना, भाई उसी तरह फिरना, ये भी भाई उनकी नकल। वो जो मरीदीन वो मेरे तरह अंधे, उनको तो कुछ नहीं नज़र आ रहा होता, लेकिन वो शेख को देख के भाई उस्ताद साहब कर रहे हैं तो हम भी जो है इसी तरह करें। फिर हुआ क्या कि कुछ देर बाद वो शेख पर्दा फरमा गए, दुनिया से चले गए।
اور وہ مریدین نے سمجھا کہ یہی طریقہ کوئی ذکر کا ہے یا یہی طرح کرنا چاہیے، وہ انہوں نے اس کو جاری رکھا، وہاں سے یہ چل رہا ہے، حالانکہ ان کو نظر وظر کچھ نہیں آ رہا، نہ یہ کر رہے ہیں، وہ تو کسی مشاہدے کی وجہ سے کر رہے تھے۔ تو اس لیے ہمارے سیدنا عبدالعزیز دباغ نے فرمایا کہ اس میں کوئی یعنی کوئی اعلیٰ چیز نہیں ہے، یہ ترک کر دے، جان بوجھ کے بندہ ایسا طریقہ اختیار نہ کرے۔ کسی نے پوچھا بھی کہ حضرت آپ خود فرما رہے ہیں کہ فرشتے ذکر کرتے ہیں، تو پھر کیا حرج ہے ہم بھی فرشتوں کی نقل کر لیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ ہے، جبریل نہیں ہے۔ دیکھنا کتنی بڑی بات ہے۔ سیدنا عبدالعزیز نے فرمایا کہ ہمارے لیے نمونہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے لیے نمونہ جبریل کی زندگی میں نہیں ہے، نہ میکائیل کی زندگی میں، نہ اسرافیل علیہ السلام کی زندگی میں۔ ٹھیک ہے وہ فرشتے ضرور ہیں، لیکن ہمارے تو نبی اور ہمارے لیے جو نمونہ اللہ پاک نے بنا کے بھیجا وہ حضور لے، ہم تو ان کے طریقے کے مطابق ذکر کریں گے، نہ کہ فرشتوں کے۔ وہ ٹھیک ہے وہ فرشتوں کا ذکر وہ جانے، رب تعالیٰ جانے جس نے ان کو سکھایا ہوا ہے، وہ انہی کے لیے وہی مناسب ہے، ہمارے لیے تو وہ مناسب ہے جس طرح نبی علیہ السلام نے سکھایا۔ ٹھیک ہے میرے خیال وقت ابھی محل کافی یعنی وہ کیفیات انہوں نے بیان کی نہیں، ان کو پھر موقع دیں گے وہ ضرور، تاکہ آپ یہاں سے جب جائیں آپ کی نماز بھی اعلیٰ، آپ کا ایمان بھی اعلیٰ، عقیدہ بھی بہتر اور ہر چیز عمل بھی بہتر۔ تو وہ تبھی ہوگا جب آپ یہ ابھی 2-4 دن یعنی رہ گئے ہیں، آپ تو ویسے ہی کہتے ہیں سارا ملک ہی اعتکاف میں ہے، تو اچھا دوسروں کو بھی انہوں نے بند کیا ہوا ہے، تو آپ اللہ کے گھر میں بند ہونا اچھی بات ہے۔ تو وہ جیسے وہ یعنی صحاب کہف جو ہیں وہ غار میں بند ہو گئے، تو اب تو دنیا ہی لاک ڈاؤن ہو یعنی اعتکاف میں جا رہی ہے، سمجھ لیں۔ تو یہ بڑا مبارک ہے کہ اللہ کے ہاں اور مطلب دین کے لیے نہ گھر میں بیٹھ کے بھی تو بندے نے کوئی کیا کرنا ہے اندر بیٹھ کے۔ جزاکم اللہ سن جزا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔ آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ آپ نے نا وہ مجھ سے پوچھتا کہ دوسروں کا وقت بچ جائے، آ جائیں آپ، یہ انہوں نے افطاری کرنی، ان کا افطاری نہ کرا، آپ آ جائیں نا، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، آ جائیں بس ہو گیا۔ جی باقی ساری ساتھیوں کو اجازت ہے، اب نیچے تشریف لے چلیں، افطاری میں بس 3-4 منٹ ہی